السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ آج ملتان جا رہا تھا، سوچا جاتے جاتے آپ کو جوس کے کاروبار کے بارے میں بہت ساری یوزفل انفارمیشن دیتا جاؤں کہ جوس کا کاروبار لوگ کرتے تو بہت شوق سے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی آخر کار وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یا جوس جو ہے نا، جب آپ اس کا کاروبار کرتے ہیں جوس جلدی خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا یہ کاروبار 20,000 یا 50,000 سے بھی شروع ہو سکتا ہے؟ یا وہ لوگ جو جوس بنا لیتے ہیں لیکن وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، وہ نیچے سے بیٹھ جاتا ہے، وائٹ وائٹ شو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی لائف جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو آگے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 20,000 سے یا 50,000 سے کہیں سے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی اور اپنا کام شروع کیا، لیکن جب شروع کیا تو مینولی گھر میں برتن کے اندر بنایا، لیکن جوس 2 یا 3 دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ تو بالکل حقیقت ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ پروفیشنل طریقے سے کام نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کاروبار کے اندر نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اس کی بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ جو جوس پلانٹ ہے SS304 کا ہونا چاہیے، یعنی کہ فوڈ گریڈ سٹیل کا بنا ہونا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو RPM ہے وہ تقریباً 1400 چکر ہوتے ہیں 1 منٹ کے اندر، ٹھیک ہے، جو کہ اس کو اتنی تیزی کے ساتھ گھماتا ہے اور اس کو پلپ کو کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے ہوموجینیس مکسر بنتا ہے۔ ہم جب پتیلے کے اندر اس کو مکس کرتے ہیں تو اتنی سپیڈ کے ساتھ اس کو نہ گھما سکتے ہیں، نہ ہی وہ پلپ کرش ہوتا ہے یعنی کہ کٹتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے ہوموجنائز نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوتا، تو اس کے خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور جلدی جوس خراب ہو جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ سلور کے برتن کے اندر بھی بناتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو فلنگ مشین ہے وہ بھی فوڈ گریڈ ہونی چاہیے۔ آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ جوس کو نہیں لگنے چاہیے، یعنی کہ ٹوٹل کام مشینری نے ہی کرنا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جوس جب بوتلوں میں بھرتے ہیں تو اس کو فل اوپر کنارے تک نہیں بھرتے، بلکہ اس کا لیول تھوڑا سا کم رکھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ جب آپ اندر سے بوتل کو تھوڑا سا خالی رکھتے ہیں تو بوتل، کیونکہ جوس جب بوتل میں بھرا جاتا ہے تو وہ 60 ڈگری پہ گرم ہوتا ہے، گرم ہو کے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے۔ جب ایویپوریشن ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک گیس جنریٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اندر بیکٹیریا پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر وہی بوتل آپ نے فل کنارے تک بھری ہو تو جوس کی لائف مزید بڑھ جاتی ہے، جوس آپ کا جلدی خراب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بوتل کو فل کنارے تک بھریں اور اس کے بعد ڈھکن کو ڈھک دیں، اچھے طریقے سے اس کو کور کریں، یعنی کہ سیل لگا دیں۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جوس خراب کیوں ہوتا ہے، کیونکہ جو پلپ ہے وہ کوشش کریں اپ ٹو ڈیٹ استعمال کریں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر پلپ آپ نے پچھلے سیزن والا استعمال کر لیا، پرانا پلپ استعمال کر لیا، تو جوس کے جلدی خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، جوس جلدی آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عرفان بھائی کہ ہم ٹیٹرا پیک والا جوس بنائیں یا جو بوتلوں والا ہوتا ہے یہ بنائیں؟ تو آپ کوشش کریں کہ اگر جوس کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ٹیٹرا پیک سے شروع مت کریں، کیونکہ اس میں بڑے لانجے ہیں، لانجے کا مطلب بڑی کمپلیکیشنز ہیں۔ کبھی ڈبہ پھول جاتا ہے، ٹکی والا ڈبہ ہے، ڈبل پلائی میں ڈبہ ہے، ٹرپل پلائی میں ڈبہ ہے، ڈبے کی بہت زیادہ کوالٹیز ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس کی سیلنگ مشین ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ابھی تک کیونکہ میرے پاس ہزاروں لوگ مشورے کے لیے آتے ہیں، میرے علم کے مطابق اور میرے تجربے کے مطابق ابھی تک
کوئی ایک بھی یونٹ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بندہ کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہو۔ آپ حضرات جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے علم میں بھی ہو کہ کوئی ایک بندہ بھی ٹیٹرا پیک یعنی کہ ڈبے والا جوس کامیابی کے ساتھ وہ پلانٹ چلا رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازماً بتائیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو سکے اور میں ان سے رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ٹیٹرا پیک کا کاروبار کروا رہے ہیں لیکن کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں۔ کوشش کریں، اگر آپ جوس کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بوتل والے سے ہی سٹارٹ کریں، یعنی کہ ایک سنگل جیکٹ جوس پلانٹ خرید لیں جو کہ 60 لیٹر والا 1,60,000 میں مل جائے گا اور 100 لیٹر والا جوس پلانٹ تقریباً 2 لاکھ روپے میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر پیسے کمانے ہیں، اچھے پیسے کمانے ہیں تو 100 لیٹر والے سے کم از کم شروع کریں۔ 2 لاکھ روپے کا جوس پلانٹ، 35,000 روپے کی سنگل نوزل فلنگ مشین، 2,35,000 روپے ہو جائیں گے۔ باقی لیبل لے کر آپ جوس کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے 3 لاکھ روپے لگیں گے کیونکہ 50-60 ہزار روپے کا کم از کم شروع میں را میٹیریل لینا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنا کاروبار چلا سکیں۔ اتنے سے آپ کام شروع کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو میں نے آج سے تقریباً 2 سے 3 سال پہلے جوس کا بزنس شروع کروایا تھا ایک 60 لیٹر والے یا 100 لیٹر والے جوس پلانٹ سے، آج ماشاءاللہ انہوں نے 500 لیٹر والے اور 1000 لیٹر والے جوس پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اور بہت اچھی پروڈکشن کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں جو کہ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا۔ ہمیشہ جب بھی ایک نیا کاروبار شروع کریں، ایک نئی فیلڈ سٹارٹ کریں تو اتنے چھوٹے سے شروع کرنا ہے کہ آپ کو فرق نہ پڑے، تو اس کو آپ نے بالکل چھوٹے پیمانے سے ہی شروع کرنا ہے، یعنی کہ تقریباً 2 سے 3 لاکھ روپے سے، اس سے زیادہ بڑی رقم نہیں لگوانی۔ ہاں ضرور جب آپ کو 2 مہینے یا 3 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال گزر جائے اور آپ اس سے 4 آنے کما لیں، پیسہ بنا لیں، تو ضرور اس کو رجسٹریشن کے مراحل میں بھی لے کے جانا ہے۔ جس کی رجسٹریشن کیسے کرواتے ہیں، اس کے لیے ہوتا ہے سب سے پہلے ٹریڈ مارک، یعنی کہ آپ کا برانڈ رجسٹر ہو جاتا ہے 15,000 روپے میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جب آپ کا ٹریڈ مارک رجسٹر ہو جائے گا تو پھر آپ نے اپنے نام کے لیبل بنوانے ہیں۔ بوتل والے جوس پلاٹ میں جو سب سے مہنگا پروسیس ہے وہ لیبل کی پرنٹنگ کا ہوتا ہے۔ جو لیبل کی پرنٹنگ ہے، ایک سائز کی لیبل کی پرنٹنگ پہ تقریباً آپ کے 2 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو لیبل کی پرنٹنگ ہے اس ٹائم 1900 روپے فی کلو لیبل کی پرنٹنگ کا ریٹ ہے۔ کم سے کم 70 کلو لیبل پرنٹ ہوتے ہیں اور لیبل پرنٹ کروانے کے لیے اس کی ڈائی بنتی ہے جس کو کہتے ہیں سلنڈر۔ سلنڈر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیجیٹل سلنڈر اور دوسرا ہوتا ہے لوکل سلنڈر۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ ڈیجیٹل سلنڈر سے ہی پرنٹنگ کروائیں۔ لوکل سلنڈر کی پرنٹنگ کے رزلٹس اچھے نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کی پرنٹنگ زیادہ اچھی نہیں ہوتی، اس لیے ڈیجیٹل سلنڈر سے ہی پرنٹنگ کروائیں۔ ہم یہ کسٹمر کو سہولت دیتے ہیں کہ آپ 5 سلنڈر کی بجائے 1 سلنڈر سے بھی پرنٹنگ کروا سکتے ہیں۔ ہماری کمپنی یہ سہولت بھی دیتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے 3 سائز کی پرنٹنگ کروانی ہے، 250 ml کی، 500 ml کی اور 1000 ml کی، تو آپ کو صرف 15 سلنڈر کے بجائے صرف 3 سلنڈر ہی بنوانے پڑیں گے۔ 3 سلنڈر آپ کے بن جائیں گے تقریباً 75,000 روپے کے۔ 3 سلنڈر بنوائیں اور 3 سائز کی ہی پرنٹنگ ہوگی، 70 کلو، ٹھیک ہے؟ تو تقریباً یہ 210 کلو پرنٹنگ ہو جائے گی اور 1 کلو جو پرنٹنگ کا ریٹ ہے وہ 1900 روپے کلو ہے۔ وہ آپ خود اس کی کیلکولیشن کر لیجئے گا، یہ آپ کے لیبل کا خرچہ آ جائے گا۔ اندازے کے مطابق تقریباً 5 سے 6 لاکھ کے قریب ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ خرچہ ہو جائے۔
یہ تو ہے مکمل طریقہ کہ اگر آپ نے بوتل میں جوس بنانا ہے تو کس طرح سے بنانا ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے فوڈ اتھارٹی سے اس کو کیسے پاس کروائیں۔ یاد رکھیں اگر ٹریڈ مارک آپ کے نام پہ رجسٹر نہیں ہے تو فوڈ اتھارٹی آپ کو لائسنس نہیں دے گی، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، اگر ٹریڈ مارک یعنی کہ بوتل کے اوپر جو لیبل لگا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا ہی نام ہے، آپ کا ہی ایڈریس ہے اور آپ کا ہی موبائل نمبر ہے تو وہ فوڈ اتھارٹی اس کو اپروو کر دیتی ہے۔ لیبل کے اوپر کیا کچھ لکھوانا ہے وہ ہماری کمپنی مکمل طور پہ رہنمائی دیتی ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پلپ ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو اس پلپ میں کیا کیا چیزیں ڈلی ہوئی ہیں، اور آپ بوتل کے اوپر فلیور ڈرنک رکھ سکتے ہیں یا آپ اس پہ فروٹ ڈرنک لکھ سکتے ہیں۔ کیا لکھنا ہے وہ ہماری کمپنی کے نمائندے آپ کو مکمل طور پر رہنمائی دیں گے۔ نیکسٹ سٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ نے جوس کی فیکٹری تو لگا لی ماشاءاللہ، کامیابی کے ساتھ کام بھی چل پڑا۔ اس کے بعد کیونکہ میں نے پچھلے سال جب جوس کی فیکٹری لگائی تھی تو مجھے تقریباً لاکھوں میں ہی نقصان ہوا تھا۔ شروع میں پہلے 2 مہینے مجھے نقصان ہوا، بعد میں ماشاءاللہ میں نے پیسے کمائے اور بہت اچھے پیسے کمائے الحمدللہ۔ اس لیے کیونکہ کاروبار تو یہ واقعی بہت اچھا ہے، چلنے والا کاروبار ہے اور نقد پہ ہوتا ہے، سب سے مین پوائنٹ یہ ہے۔ اور بہت سے لوگ آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جائیں گے، بڑے بڑے مطلب تجربہ کار لوگ بھی مل جائیں گے، وہ لوگ جو مشین بناتے ہیں وہ ان سے آپ یہی سنیں گے کہ ہم مشینیں بناتے ہیں لیکن ہماری اپنی جوس کی فیکٹری نہیں ہے۔ جن کی جوس کی فیکٹری ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی جان ہماری جوس کی فیکٹری ہے لیکن ہمیں مشینری کا نہیں پتہ۔ ہماری کمپنی الحمدللہ یہ مکمل طور پہ بتاتی ہے، جس طرح میری الحمدللہ جوس کی فیکٹری بھی ہے اور ہم مشینیں بھی بناتے ہیں، تو اس طرح سے مکمل طور پہ وہ معلومات، وہ چیزیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں شاید ہی آپ کو کہیں سے ملے، کیونکہ جو نقصان میں نے اٹھائے، جو نقصان میں نے کیے، میں ان نقصان سے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ یوٹیوب کے اوپر ہنر سکھایا جاتا ہے لیکن گر کسی کسی کو دیے جاتے ہیں۔ ہنر ہر انسان کو سکھایا جا سکتا ہے لیکن جو گر ہوتے ہیں بزنس کے وہ ہر کسی کو نہیں دیے جا سکتے۔ اس کے لیے یہی مین پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے یہ بزنس کرنا ہے، سیکھنا ہے، تو زیادہ پیسہ لگانے کی بجائے پہلے آپ کسی استاد کے پاس جائیں، بیٹھیں، اس سے جوس بنانا سیکھیں۔ یاد رکھیں یہ میں ہر ویڈیو میں ہی بتاتا ہوں کہ جوس بنانے کے لیے آپ کو 80 لیٹر پانی لینا ہے، 10 کلو پلپ لینا ہے اور 10 کلو ہی چینی لینی ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے۔ جب ٹمپریچر 90 ڈگری پہ چلا جائے تو برنر کو بند کر کے 60 ڈگری پہ اس کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ جب ٹمپریچر 60 ڈگری پہ آ جائے تو اس کو بند کر کے برنر کو بوتلوں کے اندر اس کی فلنگ شروع کر دینی ہے۔ یہ تو پروسیس میں سکھاتا ہوں، لیکن اسی پروسیس کو جب میں نے استعمال کیا تو مجھے کچھ نقصانات ہوئے تھے، لیکن میں نے تجربے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں سیکھی ہیں۔ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کو میں کچھ چیزیں بھی سکھا دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ جوس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا جوس کا کاروبار کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ کسی مسئلے میں پریشان ہیں، عرفان سائنس والا پرائیویٹ لمیٹڈ بزنس ٹریننگ سینٹر جو کہ لاہور میں بھی ہے اور ملتان میں بھی ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں کسی بھی ویڈیو میں اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتا کیونکہ میری اور بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرسنل نمبر نہیں دیا جاتا۔ میرے آفس کے نمبر ہیں جو کہ سکرین پہ چل رہے ہیں، آپ میرے ان آفس کے نمبر پہ رابطہ کر کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے ڈائریکٹلی ملنا چاہتے ہیں تو لاہور میں ہوتا ہوں، شیر شاہ کالونی رائیون روڈ پہ،
جمعے والے دن میں ملتان میں ہوتا ہوں، یعنی کہ مہینے میں 2 دن ملتان میں ہوتا ہوں، ایک جمعہ چھوڑ کے نیکسٹ جمعے ملتان میں ہوتا ہوں۔ باقی ریگولر میں اپنے آفس میں لاہور میں ہی ہوتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص ملنا چاہے، معلومات لینا چاہے، ٹریننگ لینا چاہے، مشورہ لینا چاہے، یا خدا نخواستہ کسی مسئلے میں پریشان ہے، تو آپ ڈائریکٹلی میرے آفس پہ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں گے تو میرے نمائندے ہو سکتا ہے کہ اگر میں فری ہوا تو آپ سے بات چیت بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ کاروبار بہت سے لوگوں نے شروع بھی کیا، لیکن کچھ لوگوں نے بند کر دیا۔ وہ اسی وجہ سے بند کر دیا کہ شروع میں ہی ان کو نقصان ہو گیا۔ نقصان ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا کہ کوئی صحیح طریقے سے گائیڈ کرنے والا نہ ملا۔ لیکن یہ کاروبار ایسا ہے کہ جس نے شروع کیا اس نے ختم نہ کیا، جس کو یہ بزنس سمجھ آ گیا۔ اب وہ لوگ جن کے پاس بیک اپ ہوتا ہے، نقصان سے سیکھ جاتے ہیں اور دوبارہ وہ غلطیاں نہیں کرتے، یقیناً وہ اس بزنس میں آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ بیچارے جن کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا، جب ان کو شروع میں ہی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اس بزنس کو آگے نہیں کرتے۔ ایک اور چیز ہے، لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی یا فوڈ والے آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا کہہ دیں گے۔ نہیں بھائی جان، ایسا نہیں ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی والے آپ کی صحت کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز نہ بنائیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس میں آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس میں آپ صرف پانی، چینی اور پلپ استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتے۔ اب پلپ کیا چیز ہے؟ پلپ ہوتا ہے پھلوں کا گدا، اس کو پلپ کہتے ہیں۔ اب جو پلپ ہم پرووائیڈ کرتے ہیں اس کے 5 لائسنس بھی ساتھ دیتے ہیں پلپ کے، یعنی کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا لائسنس ہم دیتے ہیں، حلال کا جو لائسنس ہے وہ ہم دیتے ہیں، انڈسٹریل ریسرچ لیب، PCSIR، ٹریڈ مارک اور FPR، یہ سارے کے سارے لائسنس ہم ساتھ دے دیتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے آپ کو مسئلہ نہ بنے اور آپ کو بھی یہ یقین آئے کہ یہ حلال بھی ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی سے پاس بھی ہے، اور پراپر ایک بڑی کمپنی، لیگل کمپنی ہے جو کہ یہ پلپ بناتی ہے۔ بہت سے لوگ اسی طریقے سے ہی جوس کو بناتے ہیں، اس میں قطعاً کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جوس کو کب پاس کرتی ہے؟ جب آپ اس کی پروڈکشن کر رہے ہوں، یعنی کہ بھائی جب آپ جوس بنا کے ان کے آفس میں لے کے جائیں گے تو وہ اس کو پاس کریں گے نا، جب تک بنائیں گے ہی نہیں تو وہ پاس کیسے کریں گے؟ تو اس لیے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے آپ اس بزنس کو کر سکتے ہیں۔ 3 مہینے اس کا سیزن آف ہوتا ہے، بالکل آف نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، اور وہ کون کون سے 3 مہینے ہیں؟ نومبر، دسمبر اور جنوری۔ آج جو ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ہے 9 فروری۔ 9 فروری میں آج کے دن بھی ماشاءاللہ ٹمپریچر ٹھیک ہے، اور ابھی گاڑی چلا رہا ہوں، چلاتے چلاتے بھی طلب ہو رہی ہے کہ کوئی جوس پیا جائے، کوئی ٹھنڈی مشروب یا ڈرنک پی جائے، یعنی کہ فروری کے مہینے سے ہی اس کی جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اینڈ لیمٹ 10ویں مہینے کی آخر تک یا 11ویں مہینے کی 15 تاریخ تک یہ بزنس چلتا ہے اور بہت اچھا چلتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ یہ کاروبار چلا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی ویڈیو بھی وقت کے ساتھ ساتھ میرے چینل پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اگر جو باتیں میں نے بتائی ہیں یا سمجھائی ہیں، اس میں سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے تو کوشش کریں اس کو لازمی دوسروں تک شیئر کر دیں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ ہماری کمپنی عرفان سائنس والا پرائیویٹ لمیٹڈ 40 طرح کے کاروبار کرنا سکھاتی ہے، جن میں سے جوس کا کاروبار بھی ایک کاروبار ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی فیکٹریاں جس میں چاکلیٹ ہے، لولی پاپ ہے، آئس کینڈی ہے، چلی ملی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی صابن سرف وغیرہ کی فیکٹریاں لگانا ہم سکھاتے ہیں۔
اگر آپ کے پاس بھی سرمایہ ہے اور پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سا کاروبار کروں، تو ضرور ایک دفعہ ہمارا ٹریننگ سینٹر ضرور وزٹ کریں۔ وزٹ کرنے کے، مشورے کے، ٹریننگ کے، مارکیٹنگ کے، سکھانے کے قطعاً کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ بلا جھجک کے آئیں اور ایک دفعہ سیٹ اپ وزٹ کریں۔ الحمدللہ پورے پاکستان سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ابھی بھی کیونکہ میں ملتان ہی جا رہا ہوں اور ٹریننگ دینے ہی جا رہا ہوں، بہت سے لوگ یہاں پہ بھی ٹریننگ لینے کے لیے آئے ہوں گے اور پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں۔ آپ بھی انتظار مت کریں۔ پہلے ایک وقت تھا کہ زمینیں تھیں اور بہت سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ پریشانی نہیں تھی کہ کیا ہو کیسے ہو، لیکن اب کیونکہ ایک تو مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، زمینیں کم ہو گئی ہیں۔ زمینیں کم ہونے کا مطلب جو ہمارے خاص طور پہ جس طرح ہم چونکہ راجپوت رہا ہوں ہے تو ہمارے باپ دادا کی زمینیں تھی، اب تیسری نسل پہ آ کے وہ تقسیم ہو کے بالکل کم ہو گئی ہے۔ تو اب آپشن ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کریں، کہ آپشن یہی ہے کہ ہم کوئی اور بزنس کریں، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ جس طرح سے ایجوکیشن عام ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور نیا اپنا بزنس تلاش کریں۔ میں نے الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو کامیاب کاروباری بنایا ہے، اور جو بزنس مین ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو ان کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی بات میں اور کتنا دم ہے۔ باقی انسان صرف کوشش کرتا ہے۔ انگریزی کہاوت ہے کہ ہم کسی گھوڑے کو زبردستی کھینچ کر پانی کے قریب، ندی کے قریب لا سکتے ہیں، لیکن زبردستی اس کو پانی نہیں پلا سکتے، اور اگر پلا بھی دیں گے تو وہ اگل دے گا، نگلے گا نہیں، پیے گا نہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو طلب ہے اور بزنس کرنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں۔ اگر وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ آئیں، سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں۔ مت سوچیں، مت ڈریں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، ان چیزوں کو مت سوچیں۔ ایک اور بزنس پاکستان میں بڑے عروج پہ ہوتا تھا، ایک وقت تھا کہ پراپرٹی کا کاروبار، جو کہ برے طریقے سے فلوپ ہو گیا ہے۔ دیکھو اگر آپ نے ایک پلاٹ لے لیا ہے 50 لاکھ روپے کا، 30 لاکھ روپے کا، اور وہ پڑا ہے، کتنے عرصے تک پڑا رہے، کب تک پڑا رہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ پلاٹس بیچے اور بیچ کے اپنی فیکٹریاں لگا لی۔ فیکٹری کا مطلب اس طرح سے ہے کہ آپ نے گائے خرید لیا کہ جو کہ روزانہ دودھ بھی دیتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد بچے بھی دیتی ہے، اور گائیں رکھنے سے لوگوں کا رزق بھی بڑھتا ہے، یعنی کہ نوکر چاکر بھی رکھنے پڑتے ہیں، کئی لوگوں کا رزق اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ فیکٹری کا بھی بزنس ایسا ہی بزنس ہے کہ جب آپ فیکٹری لگا لیتے ہیں تو یقین کریں ایک تو ڈیلی آپ کے پاس آمدن آنا شروع ہو جاتی ہے، کئی گھرانوں کا رزق آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا رزق مزید بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں اپنا آ کے پیٹ ننگا کرتے ہیں اور اپنی حقیقت بتاتے ہیں کہ عرفان بھائی سچ بتاؤں تو ایک پلاٹ تھا، بڑے عرصے سے تھا، لیکن کرتے کرتے ایک وقت آ گیا کہ پلاٹ ادھر ہی پڑا ہوا ہے لیکن گھر میں مزید غربت ہے، ڈر ہے اگر یہ بھی سیل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کو فروخت کر دیا اور بیچ دیا اور اپنی فیکٹری لگا لی، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کے اندر یہ پلاٹ کا بزنس بہت عروج پہ تھا، چڑھا، کامیاب ہوا، لیکن اب آ کے بالکل زیرو ہو گیا ہے۔ زیرو نہیں بلکہ نیگیٹو ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو پلاٹ خریدتے ہیں اور صرف چھوڑ دیتے ہیں، وہ جب سال بعد 2 سال بعد جب بیچتے ہیں تو وہی ٹیکس ویکس کے معاملات ملا کے ادھر ہی گیم آ جاتی ہے۔ لیکن اگر اتنے ہی پیسوں میں کسی بھی ماڑے بندے کو، کسی تعلق والے بندے کو، بھائی کو، دوست کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ دار کو، کسی کو، یا خود اگر آپ نے فیکٹری لگائی ہو تو 2 سے 3 سال کے اندر اندر آپ اپنی ٹیم بھی بنا سکتے ہیں، آپ کسی لیول پہ، منزل پہ، مرتبے پر، عہدے پر پہنچ بھی سکتے ہیں۔
اور جب آپ کو اس بزنس کی سمجھ آ جائے گی تو آپ ایک فیکٹری پہ کبھی بھی نہیں رکیں گے، آپ اس کو ملٹی پلائی کرواتے جائیں گے، 2 3 4 5 فیکٹریاں کی طرف جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پورے ملک میں آپ اپنی پروڈکٹ کی ڈسٹریبیوشنز دے رہے ہوں گے۔ اب ایک رکشے والے کی طرف آتے ہیں، جو بندہ رکشہ چلاتا ہے، 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا رکشہ لیتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی رکشہ چلائے۔ رکشہ ایک جب چلاتا ہے تو یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ایک مزدور ہے، لیبر ہے، کہنے کو ہوتا ہے کہ اپنا ہی کاروبار ہے، لیکن اس میں عزت رسپیکٹ والا معاملہ نہیں ہوتا۔ میرے ہی چینل پہ ویڈیوز ہیں، لوگوں نے اپنے رکشے بیچ کر فیکٹری لگائی اور ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تو بھائی جان، جب آپ اسی 1.5 لاکھ روپے میں اپنی فیکٹری لگائیں گے، میں ثابت کروں گا کہ 1.5 لاکھ کی فیکٹری آپ کو مہینہ 30 سے 40 ہزار روپے بچت دیتی ہے کم از کم، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بیچنا بھی ہم سکھاتے ہیں، بنانا بھی ہم سکھاتے ہیں۔ اس طرح سے لولی پاپ کی فیکٹری ہے جو کہ صرف اور صرف 1.5 لاکھ سے شروع ہو جاتی ہے اور بڑا اچھا آپ کو مارجن بھی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے بزنسز ہیں۔ تو اگر آپ اپنی فیکٹری لگا لیں گے، لیکن بے شک آپ 8 کلاس پڑھے ہیں، 10 کلاس پڑھے ہیں، 12 پڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کا دل کرے گا کہ میرا بچہ، میری نسل یہ والا بزنس کرے اور میری سیٹ کو سنبھالے اور اپنی فیکٹری کا مالک بن جائے، تو اس وجہ سے جو بھی بزنس کرو سوچ سمجھ کے بزنس کرو، کوشش کرو کہ اپنی فیکٹریاں لگا لو۔ بس فیکٹریاں لگاؤ گے تو آپ کا اپنا نام ہوگا، آپ کی اپنی پروڈکٹ ہوگی، آپ کی اپنی پہچان ہوگی، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی لیول پہ پہنچ جاؤ گے۔ مجھے باٹا کے مالک کا نام بتاؤ، مجھے لکس کے مالک کا نام بتاؤ، لائف بوائے صابن کے مالک کا نام بتاؤ، شیزان کے مالک کا نام بتاؤ، یقیناً آپ کو ان کے مالکان کا نام نہیں پتا ہوگا۔ تو نام سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کوالٹی، کبھی بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا برانڈ چل جاتا ہے تو وہ نسلوں تک جاتا ہے، اور نسلوں کو ہی اس کا سکھ ملتا ہے۔ آپ ایک لمٹ کو کراس کر کے بھی بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ یہ کہ سم ٹائم اللہ آپ کو اتنا نوازتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اتنا رزق کیسے سمیٹوں، سمیٹا نہیں جاتا۔ تو بھائی جان، یہ کاروبار کی ہی برکتیں ہیں۔ نوکری میں جدھر مرضی چلے جائیں، لیکن باؤنڈری ہے، لمٹ ہے، لیمیٹیشنز ہے، کبھی بھی لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ بزنس ہے، بزنس کے اپنے ہی ششکے ہیں، محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، لیکن ریوارڈ بھی اس سے ہزاروں گنا زیادہ ملتا ہے۔ آئیں، سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں، مت ڈرو، بس سٹیپ لے لو۔ سب سے مشکل ترین کام جو ہوتا ہے وہ سٹیپ لینا ہوتا ہے، کہ ہم سٹیپ لینے سے ڈرتے ہیں۔ بس ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی کام کو کرنے کا ٹھان لو تو ڈرو مت، سٹیپ لے لو۔ بس جب کر لو گے تو رستے بھی بن جائیں گے، معاملات بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، حالات واقعات بھی خود بخود بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر گھر میں بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے سوچتے ہی رہے تو بس پھر سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ یاد رکھنا، کام کرنے والے کام کر جائیں گے۔ مجھے مزید کم از کم 1 لاکھ کامیاب کاروباری چاہیے، انشاءاللہ، جو اس ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے۔ جس حساب سے ہم محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے 2 سالوں کے اندر پاکستان کا کوئی ضلع، کوئی تحصیل اور کوئی یونین کونسل ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ فیکٹریاں نہ چل رہی ہوں۔ انشاءاللہ ہر ضلع میں، ہر یونین کونسل میں، ہر تحصیل تک ہم یہ میسج، یہ پیغام ہر گھر تک پہنچائیں گے۔ اور یہی چائنا کی ترقی کا راز تھا کہ ہر گھر کے اندر مائکرو، چھوٹی چھوٹی گھریلو فیکٹریاں لگ رہی ہیں، فیکٹریاں لگ چکی تھی، اور اسی طریقے سے وہاں پہ انقلاب آ گیا۔
انشاءاللہ اگر آپ بھی فیکٹری لگانا چاہیں ضرور رابطہ کر کے آپ بھی فیکٹری لگا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔